ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے نظام تعلیم کی اور اس میں چیٹنگ کی گنجائش کہاں سے آئی ہے, نقل کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سلمان قمر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. ایسا ہے کہ میں اردو اسٹوڈنٹ ہوں اور میری سسٹر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگتی رہتی ہے. تو 5ویں اور 8ویں کے جو پیپر ہوتے ہیں نا ان میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی. تو وہاں پر اب جو اسکول کی ٹیچرز تھی یعنی کہ اسکول کے بچوں کا اسکول میں ہی بنا ہوا تھا سینٹر. جی جی. تو وہ وہاں پر نا اب وہ نقل کروا رہی تھی ٹیچرز آ کے بچوں کو. تو میری سسٹر نے منع کیا کہ پلیز آپ ایسے نہ کیجیے. انہوں نے تو منع کر دیا, وہ گھر رہی. تو جس اسکول میں ان کی جاب تھی وہاں پر سے پرنسپل کا فون آ گیا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے, یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے. بس انہوں نے اتنی سی بات کی. تو یہ تو ابھی 5ویں 8ویں پہ ہیں, 11ویں 12ویں اور 10ویں میں ویسے ہی ہوتا ہے. اور پریکٹیکلز میں تو سریعام نمبر لگتے ہیں, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے پریکٹیکلز کے وغیرہ میں. تو بس یہی بات کہنی تھی میں نے کہ آپ کو انفارمیشن. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہ ہے پبلک پرسیپشن گلگت سے لے کے کراچی تک. جی جی یہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے اور اسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ہو رہا ہے نا یہ. تو یہ ہارون رشید صاحب, پروفیسر ہارون رشید صاحب لائن پہ موجود ہے. ہارون رشید صاحب. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا صاحب یہ بتائیے, آپ کی بھی عمر گزر گئی اس دشت کی سیاحی میں, تعلیم کے دشت میں. 20-25 برس پہلے جو بچہ ٹیوشن پڑھتا تھا اس کے بارے میں اور اس کے اساتذہ اور اس کے اسکول کے بارے میں محلے میں ایک عجیب و غریب رائے ہوتی تھی. کوئی اچھی رائے نہیں ہوتی تھی, اسے کمزور بچہ سمجھا جاتا تھا کہ دیکھیں اس پہ تو توجہ ہی نہیں دے رہے اساتذہ اور اسکول میں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ فلاں پروفیسر کے کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے لیں تو کامیابی کے دروازے کھل جا سمسم کی طرح کھلتے چلے جاتے ہیں. اور کئی کوچنگ سینٹرز یہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ پاس نہ ہوئے تو آدھے پیسے واپس. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو یہ رہا ہے کہ ایجوکیشن کو اتنی بری طرح کمرشلائز کر دیا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی یہ سارا ایک ایٹیٹیوڈ کا سلسلہ ہوتا ہے. جی. پہلے ٹیوشن پڑھنا مجھے خود یاد ہے اپنے اسکول ڈیز میں کہ بے عزتی ہوتی تھی کہ مطلب ہم ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑے نالائق ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ ٹیچر کو بھی ہمارے ریزلٹ کی اتنی ہی فکر ہوتی تھی جتنی کی ہمیں. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ ریزلٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتے, وہ صرف پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اسکول سے ان کو پیسے بڑے اچھے ملتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں. تو بیسکلی کیا یہ کسی ایک کی غلطی نہیں, اس میں پیرنٹس, ٹیچرز اینڈ بیوروکریٹس سب کے سب ایکولی ذمہ دار ہیں. اور سب نے مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں. بیسکلی یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے منسٹر اس شعبے کا ہے ہی نہیں, اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. چاہے تو کیا ہارون رشید دیکھ لیجیے, چاہے آپ ایجوکیشن دیکھ لیجیے. جی بالکل. ہارون رشید صاحب, یہ بیٹھے ہارون رشید صاحب آپ کی گفتگو سے سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں تو نو ون از بادرڈ کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے. بالکل. میں کیا آپ کی یہ جو بات ہے اس سے یہ تاثر لے سکتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹروں کے بارے میں ابھی یہ پختہ تاثر ہو رہا ہے کہ جناب بہترین علاج او پی ڈی میں نہیں ہوتا بلکہ ان کے پرائیویٹ کلینک پہ ہوتا ہے, اسی طرح اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ٹیچر کی صبح کی کلاس سے گزر کے نہیں جا سکتے, آپ اس کے کوچنگ سینٹر سے گزر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے نا, یہ تو وہی بنا گیا ایٹیٹیوڈ کی بات ہے. انڈسٹریل پیمانے پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا میں نے سنا ہے پیکج ہوتے ہیں, ایک مضمون میں کامیابی کے لیے 5,000, 10 میں کامیابی کے لیے 30,000, جیسا آدمی ویسا ریٹ. یہاں تک معاملات پہنچ گیا ہے. یقیناً ایسا ہوتا ہے. بیسکلی اس کی ذمہ داری انہی تمام لوگوں پر ہے, پیرنٹس کی, کہ وہ بچے کے اسکول جاتے ہی طے کر لیتے ہیں جیسے انجینئر بننا ہے. تو ظاہر ہے مسئلے تو ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب, بہت شکریہ.